والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الصادقين المبلغين المعلمين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم صدق الله العظيم. گزشتہ کل کے سبق میں ایک بات تو یہ آئی تھی کہ انسان کو اپنا دل بہت بڑا رکھنا چاہیے. یوسف علیہ السلام کو چور کہہ رہے ہیں لیکن یوسف علیہ السلام برداشت کر رہے ہیں. جس کا دل جتنا بڑا ہوتا ہے وہ لوگوں کو لے کر چلتا ہے، تنگ دل والے لوگوں کو لے کر نہیں چل سکتے ہیں. یہ جو بڑے دل کی بات کر رہا ہوں اس میں ایک چیز یہ بھی یاد رکھیں، ہمارے یہاں فروعی اختلافات، چھوٹے چھوٹے اختلافات ہوتے ہیں دین میں. جیسے کوئی ہاتھ اٹھا کر نماز پڑھتا ہے، کوئی ہاتھ اٹھا کر نماز نہیں پڑھتا. اس سلسلے میں بھی ہمارے یہاں بہت ایسے اختلافات ہو گئے ہیں، حالانکہ یہ کوئی جائز ناجائز کا مسئلہ نہیں ہے، اولا خلاف اولا، بہتر نہ بہتر کا مسئلہ ہے، لیکن اس میں بھی ہم لوگ بہت جھگڑتے ہیں، بہت اختلافات کرتے ہیں. یہ چھوٹا دل ہونے کی علامت ہے. دل بڑا رکھیے. اگر وہ ہاتھ اٹھا کر نماز پڑھ رہا ہے پڑھنے دیجیے، کیا حرج ہے. ہاں وہ کسی دن ہم سے یہ کہے کہ تم غلط کرتے ہو تب ہم اس کو جواب دیں گے، لیکن اگر وہ ہم سے کچھ نہ کہے تو ٹھیک ہے، بہت اچھی بات. اس طرح کی بہت سی باتیں ایسی ہیں. ہمارے جو بریلوی بھائی ہے اس سے بھی ہمارے بہت سے مرتبہ ملاقات ہوتی ہے، تو مجھ سے بہت سی چیزیں ایسی پوچھتے ہیں تو وہ تعجب کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں نہیں اب تک تو ہم نے یہی سنا تھا، آپ الگ بات بتلا رہے ہیں. اگر یہی بات پہلے سے ہوتی تو ہم لوگ اختلاف ہی نہ کرتے. وہ تو یہی سمجھ رہے ہیں کہ آپ لوگ ایصال ثواب کے قائل ہی نہیں ہیں. میں ان کو کہتا ہوں کہ نہیں، ہم لوگ بھی ایصال ثواب کرتے ہیں، لیکن فرق یہ ہے کہ ہم لوگ اس طرح کرتے ہیں، آپ اس طرح کرتے ہیں. اب آپ کو فیصلہ کرنا ہے کہ یہ طریقہ صحیح ہے کہ یہ طریقہ صحیح. تو وہ کہتے ہیں بھائی یہ طریقہ تو یہی صحیح ہے جو آپ بتلا رہے، یہ جو طریقہ جس کو ہم کر رہے ہیں وہ غلط معلوم ہو رہا ہے. تو ظاہر بات ہے اس طرح کی اختلافات ایسے عام ہو گئے ہیں کہ جس کی وجہ سے امت میں ٹکڑے ہو رہے ہیں. تو دل بڑا رکھنے کی ضرورت ہے. نمبر 2 یہ بات کہی تھی، یوسف علیہ السلام نے 2 پوائنٹ بتلائے تھے ترقی کا، ترقی کا راز. نمبر 1 تقوی، جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے ترقی عطا فرماتے ہیں. اور نمبر 2 پر فرمایا تھا صبر، مصائب پر صبر، ایمان پر جمنا، مصیبتیں آنے پر جمنا. اس کی وجہ سے انسان بہت ترقی پاتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک بات یہ بھی آئی تھی کہ معجزہ جو نبی کو دیا جاتا ہے وہ نبی کا اختیاری نہیں ہوتا، نبی کے بس میں نہیں ہوتا. اور مثال سے سمجھایا تھا کہ یوسف علیہ السلام فلسطین میں کنویں میں ڈال دیے گئے، یعقوب علیہ السلام کو معلوم نہیں ہے. اور یہاں مصر میں اتنے دور ہے لیکن یعقوب علیہ السلام کو وہ محسوس ہو رہی ہے. یہ معجزہ ہے، نبی کے اختیار میں نہیں ہے. ایسے ہی میں نے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے تعلق سے مثالوں سے سمجھایا تھا. اور ایک بات کل کے سبق میں آئی تھی کہ کسی بھی مسلمان کو مایوس نہیں ہونا چاہیے. مایوسی تو کفر ہے. مایوسی لاؤ ہی مت. مایوسی کا لفظ ہمارے جو ہے یہ قاموس میں، ہماری لغت میں، ہماری ڈکشنری میں کبھی ہونا ہی نہیں چاہیے. مایوسی کا لفظ ہمارے یہاں تو آس ہونی چاہیے، یاس ہونی ہی نہیں چاہیے. بس آس ہی آس، امید ہی امید، نا امیدی کہیں نہ ہو. اسی طرح ایک بات یہ آئی تھی کہ اچھے اخلاق ہمیں پیش کرنے ہیں. اگر اچھے اخلاق ہم پیش کرتے ہیں ہمارے برادران وطن کے سامنے، تو میں نے بات کہی تھی کہ وہ وقت آئے گا کہ ہم تخت پر بیٹھے ہوئے ہوں گے اور وہ ہمارے قدموں میں گرے ہوں گے. اس کے لیے ہمیں اچھے اخلاق پیش کرنے ہیں.
خاص کر ابھی عید کا موقع آئے گا، عید کے موقع پر اسلام کی ترجمانی ہم بہت غلط طریقے سے کرتے ہیں۔ عید کے موقع پر ہمیں اسلام کی اچھی طرح ترجمانی کرنی ایک مستقل موضوع ہے، کبھی موقع ہوگا تو اس موضوع پر میں گفتگو کروں گا۔ اب آج کے سبق میں ایک بات جو اہم ہے وہ یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام نے اپنا کرتا بھیجا، یعقوب علیہ السلام نے اس کرتے کو اپنے چہرے سے لگایا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بینائی واپس کر دی، واپس دیکھنے والے ہو گئے۔ یہاں ایک بات رک کر میں تبرکات کے تعلق سے آپ کو سناؤں کہ تبرکات کی دین میں بہت بڑی اصل ہے، یعنی تبرکات کو ایسی فالتو چیزیں نہیں ہیں۔ مسلمانوں میں تبرکات کے تعلق سے 3 سوچیں ہیں، 3 فرقے ہیں۔ ایک فرقہ یہ کہہ رہا ہے کہ تبرکات بیکار ہے، اس کی کوئی اصل نہیں ہے، اس سے کچھ فائدہ نہیں ہوتا۔ اس لیے آپ جائیں گے جزیرۃ العرب میں تو جزیرۃ العرب میں آپ کو ایک بات دیکھنے کو ملے گی کہ جتنے تبرکات تھے سارے تبرکات کو انہوں نے ختم کر دیا، سارے تبرکات کو ختم کر کے رکھ دیا۔ حالانکہ اگر وہاں شرک ہو رہا تھا تو ان کے پاس ایک راستہ یہ تھا کہ ان تبرکات کو محفوظ کر لیتے اور شرک سے امت کو بچانے کے لیے ان کے پاس جو ہے مستقل سیکیورٹی تھی، اس کو وہ استعمال کرتے، لیکن انہوں نے تبرکات ہی کو جڑ سے ختم کر دیا اور یہ آواز اٹھائی کہ تبرکات بیکار ہے، اس کی کوئی اثر نہیں۔ یہ سوچ بھی غلط ہے۔ ایک دوسری سوچ یہ ہے کہ عمل کچھ نہیں کرنا، ایمان کھوکھلا، عمل بھی نہیں کرنا، اور بس ہم یہ سمجھ رہے ہیں میری قبر میں فلاں تبرک کو رکھ دیا گیا تو میں جو ہے نجات پالوں گا، یہ سوچ بھی غلط ہے۔ اور تیسری سوچ جو سب سے صحیح اور سچی سوچ ہے وہ یہ ہے ایمان بھی پکا ہو، عمل صالح ہو، اعمال کرتا ہو، اس کے ساتھ ساتھ تبرکات کو سینے سے لگاتا ہو، تو اب یہ تبرکات اس کے لیے مفید ثابت ہوں گے، ورنہ مفید ثابت نہیں ہوں گے۔ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کرتے مبارک سے زیادہ متبرک چیز کوئی نہیں ہو سکتی۔ آپ کا کرتا، اس سے متبرک چیز اور کون سی ہو سکتی ہے؟ لیکن عبداللہ بن ابی بن سلول جو کٹر منافق تھا، اس کے جنازے میں آپ نے کفن کے طور پر یہ کرتا مبارک عنایت فرمایا تھا، لیکن آپ کا یہ کرتا اس کو نجات نہیں دلا سکا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایمان نہیں تھا، منافق تھا، ایمان نہیں تھا۔ اسی طرح بہت سی جگہوں پر ہم لوگ کچھ کرتے نہیں ہیں، دورہ باندھتے تھے اور یہ سمجھتے یہ دورہ نجات دلا دے گا۔ کوئی کسی کا دورہ نجات نہیں دلانے والا، انسان خود عمل کرے اس کا عمل نجات دلائے گا۔ یہ تبرکات تو اس وقت مفید ہوتے ہیں جبکہ وہ باقاعدہ عمل بھی کرتا ہو۔ تو یہ تبرکات کے تعلق سے اسلامی جو سوچ تھی وہ میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے تبرکات کی کیسی حفاظت کی ہے۔ علماء کرام نے آقا کے بال مبارک، منہ مبارک، آپ کو شاید معلوم نہ ہو، حضرت خالد بن الولید رضی اللہ عنہ کا نام سنا ہوگا آپ نے، اسلام کے بہت بڑے جرنیل گزرے ہیں، سیف من سیوف اللہ۔ جب آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حج کے موقع پر اپنے بال مبارک منڈوا رہے تھے تو آپ کے پاس بھی آقا کا منہ مبارک آیا تھا، تو آقا کے منہ مبارک کو آپ نے اپنی ٹوپی میں سی رکھا تھا۔ فرماتے ہیں جب یہ ٹوپی میرے سر پر ہوتی اور میں جنگ میں نکلتا تو میں فتح ہی پاتا، کبھی ناکام نہیں ہوا۔ ظاہر بات ہے، عمل ہے، ایمان ہے، تو آقا کا بال مبارک ہر جگہ فتح دلا رہا ہے۔ اس لیے یہ کہنا کہ تبرکات بیکار ہے، تبرکات کوئی چیز نہیں، یہ چیز غلط ہے، ان کی سوچ غلط ہے۔ یہ وسیلے کے تعلق سے بھی یہی بیماری ہوئی ہے۔ عقیدہ سمجھو، وسیلے کے تعلق سے بھی ایک طبقہ وہ ہے جو وسیلے کو مانتا ہی نہیں ہے، کہتا ہے کہ وسیلہ بیکار چیز ہے۔ ان سے جب پوچھتے بات کرتے ہیں کہ آپ وسیلے کو کیوں نہیں مان رہے ہیں جبکہ وسیلے کا تذکرہ قرآن میں ہے، حدیثوں میں ہے، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ مسلمان جو ہے شرک میں مبتلا ہو رہے ہیں، اس لیے وسیلے کو ختم کر دینا چاہیے، وسیلے کی نفی کر دینی چاہیے۔ میں ان سے ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ یہ طریقہ غلط ہے، وسیلہ صحیح ہے۔ آپ مسلمانوں کو سمجھائیے کہ وسیلہ کس چیز کا نام ہے۔ دیکھیں مسلمانوں میں ایک طبقہ وہ ہے جو وسیلے کا مطلب یہ سمجھتا ہے کہ
کہ اللہ کے دربار تک پہنچنے کے لیے ان تک پہنچنا ضروری ہے، ان تک پہنچیں گے تب جا کے ہم اللہ کے دربار میں پہنچ سکیں گے، یہ سراسر غلط عقیدہ ہے۔ یہ رب کے اوپر بہت بڑا الزام ہے میرا اللہ کے اوپر کہ نعوذ باللہ میرا رب دنیا کے بادشاہوں کی طرح ہے کہ دنیا کے بادشاہوں کو کسی کی بات سننا ہو تو ظاہر بات ہے ایم ایل اے نے معلوم نہیں ایم پی کے بعد سی ایم نے پی ایم تک پہنچنا پڑتا ہے، تب جا کے بات اس تک پہنچتی ہے، اس کے بغیر پہنچتی نہیں ہے۔ تو میرا رب اتنا کمزور ہو گیا کہ یہ وسیلہ نہیں، تو پھر وسیلہ کسے کہتے ہیں؟ تو وسیلے کا مطلب سمجھو، وسیلے کا مطلب یہ میں ڈائریکٹ اللہ سے بات کر رہا ہوں، لیکن اللہ سے یہ کہہ رہا ہوں اللہ میں گنہگار ہوں، میرا کوئی عمل ایسا نہیں ہے، لیکن یا اللہ یہ تیرے برگزیدہ بندے ہیں جن سے تو محبت کرتا ہے، یا اللہ ان کے صدقے میں تو مجھے بھی معاف کر۔ یہ اصل وسیلہ ہے۔ دیکھیے ڈائریکٹ اللہ سے بات ہو رہی ہے، لیکن ان برگزیدہ بندوں کو ہم اللہ کے دربار میں پیش کر رہے ہیں۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں بارش نہیں ہو رہی تھی، قحط پڑ گئی، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ بارش کی نماز پڑھانے کے لیے لوگوں کو باہر لے گئے، تو آقا کے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ بھی اس مجلس میں تھے۔ جب دعا کے لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ہاتھ اٹھائے تو دعا میں یہ کہا کہ اللہ ہماری اس مجلس میں تیرا حبیب حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو نہیں ہے، لیکن اے اللہ تیرے حبیب کے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ ہے، اے اللہ ان کے صدقے میں بارش اتار دے، اور اللہ نے بارش اتاری۔ یہ مطلب ہے وسیلے کا۔ وسیلے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ تک ہم نہیں پہنچ سکتے، اس لیے واسطوں کی ضرورت ہے۔ اس لیے بہت سے لوگ ہم سے پوچھتے ہیں، کہتے ہیں ساتویں منزلے تک پہنچنا ہو تو آپ کیسے پہنچیں گے؟ ڈائریکٹ پہنچیں گے؟ پہلے منزلے پر پہنچیں گے؟ ایسا سوال کرتے ہیں تو میں ان سے کہا کرتا ہوں تمہارا رب کمزور ہو سکتا ہے، میرا رب کمزور نہیں ہے۔ میرے رب تک پہنچنے کے لیے ڈائریکٹ پہنچ سکتے ہیں، اور تمہارا رب اتنا کمزور ہو تو ٹھیک ہے، تم ایسے کمزوروں کو رب بنا سکتے ہو، باقی ہمارا رب تو بہت طاقتور ہے۔ سیدھی سی بات ہے، میرا رب خود کہہ رہا ہے ادعونی استجب لکم، ڈائریکٹ مجھ سے مانگو، ڈائریکٹ مجھ سے مانگو، میں تمہیں دوں گا۔ اور عجیب ایک حکایت گڑھ رکھی ہے مسلمانوں نے، ایک واقعہ گڑھ رکھا ہے، جو واقعہ شاید آپ نے سنا ہو یا نہ سنا ہو، کہ ایک شخص پھنس گیا۔ جب پھنس گیا، پانی میں پھنس گیا تو ضرورت پڑی تو اس نے اللہ کو پکارا تو اور ڈوبنے لگا۔ جب اس نے یہ کہا کہ یا عبد القادر جیلانی، تو پھر وہ جو ہے وہاں پانی سے باہر آ گیا، تو اس نے باہر نکل کر پوچھا کہ یہ کیا ہو گیا؟ تو انہوں نے کہا ابھی تو عبد القادر جیلانی تک نہیں پہنچا، اللہ کو ڈائریکٹ پکار رہا ہے، اس لیے تجھے پہلے عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو پکارنا پڑے گا، تب جا کے تو اللہ تک پہنچ سکے گا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ انسان ایمان سے خارج ہو گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوڑ کر ایک غیر اللہ کو وہ پکارے اور غیر اللہ سے مدد طلب کرے، یہ ہو نہیں سکتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیو اس طرح کی جو باتیں ہیں اس میں اصلاح کرنے کی ضرورت ہے۔ بہرحال اب یعقوب علیہ السلام سے کہا جا رہا ہے کہ آپ کے بیٹے یوسف نے آپ کو بلایا ہے۔ اب یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹوں کے ساتھ نکلے مصر کی طرف۔ تفسیری روایتیں ہیں، میں صاف کہہ رہا ہوں، تفسیری روایتیں ہیں کہ 4 لاکھ سے زائد لوگوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام کا استقبال کیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے ساتھ ان کی اہلیہ محترمہ جو حضرت یوسف علیہ السلام کی خالہ تھی، ان کی بیوی تھی، حضرت یوسف علیہ السلام کے والدہ کے انتقال کے بعد یہ سارے لوگ آ رہے ہیں۔ 4 لاکھ سے زائد لوگوں نے مصر سے باہر نکل کر یعقوب علیہ السلام کا استقبال کیا ہے۔ یعقوب علیہ السلام جب مصر کے قریب پہنچے تو دیکھا کہ یہ کون ہے، کیوں آیا ہے، تو بتایا گیا کہ آپ کا بیٹا آپ کے استقبال میں آیا ہے۔ یعقوب علیہ السلام کو خوشی نہیں ہوئی۔ آپ کہیں گے اگر میں باپ ہوتا اور میرا بیٹا اس شان کے ساتھ آیا ہوتا تو میں تو سینہ چوڑا کر کے چلتا اور کہتا کہ کتنی بڑی خوشی کی بات ہے، دیکھو تم نے میرے بیٹے کو کنویں میں ڈالا تھا، ذلیل کیا تھا، آپ دیکھو تو صحیح میرے بیٹے کی شان اور عزت کو۔ یعقوب علیہ السلام خوش نہیں ہوئے، کہاں پہلے بیٹے سے ملنا ہے، ملاقات کرنا ہے۔
اب جب بیٹے سے ملے تو بیٹے سے جب باپ اور بیٹے 40 سال کے بعد ملے ہوں گے کیا کیفیت رہی ہوگی معلوم نہیں. وہ آنسو خوشی کے بھی ہوں گے, غم کے بھی ہوں گے. حضرت جبرائیل علیہ السلام اتر رہے ہیں ایسے موقع پر اور یعقوب علیہ السلام سے فرما رہے ہیں کہ یعقوب آج تمہاری اس خوشی میں فرشتے بھی رو رہے ہیں. کیسی خوشی ہوگی 40 سال کے بعد ایک باپ اور بیٹی کی ملاقات ہو رہی ہے, ملاپ ہو رہا ہے. اب یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے سے پوچھ رہے ہیں بیٹا کیسی حالت میں ہو؟ کہا ابا دیکھ ہی رہے آپ کیسی حالت ہے. کہا نہیں بیٹا میں دوسری حالت پوچھ رہا ہوں. یہاں باپ بیٹھے ہوں گے میں باپ سے کہہ رہا ہوں. باپ کہہ رہا ہے کہ بیٹا کس حال میں ہو؟ یعقوب علیہ السلام کہہ رہے ابا جان دیکھ رہے ہیں کس شان کے ساتھ وہ آپ حالت پوچھ رہے ہیں. نہیں بیٹا دوسری حالت پوچھ رہا ہوں. اتنے میں بات میں یوسف علیہ السلام یہ کہہ پڑتے ہیں ابا جان آپ اتنا کیوں روئے؟ میرے فراق میں میری جدائیگی میں 40 سال تک روتے رہے کہ آپ کی بینائی ختم ہو گئی. کیا آپ کو یقین نہیں تھا؟ آپ تو اللہ کے پیارے بندے تھے کہ اگر دنیا میں نہیں ملیں گے تو آخرت میں تو ملیں گے. اب باپ اپنا درد ظاہر کر رہا ہے, اس کا اظہار کر رہا ہے. کیا کہہ رہے یعقوب علیہ السلام بیٹے مجھے تیری جدائیگی کا غم نہیں تھا, مجھے غم اس بات کا تھا کہ میرا بیٹا میرے دین پر قائم ہوگا یا نہیں ہوگا, وہ ایمان پر ہے یا نہیں ہے, وہ کہیں ناز و نعمت میں اور نخروں میں رہ کر اور بادشاہت میں رہ کر ایمان تو نہیں کھو بیٹھا. آج ہر باپ اس بات کا فکر کر رہا ہے کہ میرا بیٹا کتنا امیر ہے, کتنا مالدار ہے, کتنی ترقی پر ہے, لیکن باپ کو فکر نہیں ہے کہ میرے بیٹے کے اندر کتنا دین ہے اور کتنا ایمان ہے. میرا بیٹا اس ملک میں ایمان کے بقا کے ساتھ زندگی گزار سکتا ہے, ایسا ایمان میں نے اسے دیا ہے یا نہیں دیا ہے, اس کا فکر کوئی باپ نہیں کر رہا ہے. سوچنے کی ضرورت ہے, باپ کو سوچنے کی ضرورت ہے. بیٹے کی ترقی اس میں نہیں ہے. ہاں بے شک یہ ظاہری ترقی ہے, یہ بھی ضروری ہے. اس سے کئی گنا زیادہ ضرورت ہے کہ ہم اپنی اولاد کی دین کے فکر کریں اور اس کے تعلق سے فکر مند. یہ یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے کے دل میں بات ڈالی. جب دل میں بات ڈالی یوسف علیہ السلام کا ایمان حرکت میں آیا. وہ بھی نبی تھے, اب ان کا ایمان حرکت میں آیا. صحبت ملی باپ کی, ایک نیک کی صحبت ملی, ایمان حرکت میں آیا. اب اپنے والدین سے کہہ رہے ابا جان یہ عرش یہ تخت آپ کے لیے خالی رکھا ہے, آپ اس پر بیٹھ جائیے. وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا. اپنے والدین کو اس تخت پر بٹھایا, ماں اور باپ کو. قرآن ماں باپ کہہ رہا ہے, وہ ان کی والدہ نہیں تھی, سوتیلی والدہ ہے, ان کی حقیقی والدہ کا انتقال ہو چکا ہے. اب ان کو تخت پر بٹھایا. تخت پر بٹھانے کے بعد یوسف علیہ السلام ایک جگہ بیٹھے ہوئے ہیں. سارے لوگ یوسف علیہ السلام کے سامنے سجدے میں گر گئے. آپ کو یاد ہوگا یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا تھا, انی رأیت 11 کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین. کہ ابا جان خواب دیکھ رہا ہو, چاند سورج اور 11 ستارے میرے سامنے سجدے میں ہیں. یہ خواب مکمل ہو رہا ہے. ماں باپ سجدے میں گرے ہوئے ہیں, 11 ستارے بھائی سجدے میں گرے ہوئے ہیں. یوسف علیہ السلام کا خواب مکمل ہو رہا ہے. یوسف علیہ السلام ہاتھ اٹھا کر اللہ سے کہہ رہے ہیں الحمدللہ الذی الحمدللہ الذی تمت نعمتہ. تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس کی نعمت آج مکمل ہوئی. اب یوسف علیہ السلام کی یہاں جو سجدہ کیا اس کو یاد رکھو. یہ جو سجدہ تھا وہ کون سا سجدہ تھا؟ یہ سجدہ تعظیمی تھا. کیا مطلب سجدہ تعظیمی؟ سجدہ تعظیمی کا مطلب یہ ہے کہ آپ کسی کی عظمت میں جھک جائے. ایک عبادت کا سجدہ ہوتا ہے, اگر کوئی کسی کے سامنے عبادت کا سجدہ کرتا ہے ظاہر بات ہے وہ تو ایمان سے خارج ہو جائے گا, لیکن اگر کوئی تعظیم کا سجدہ کرتا ہے تو قربان جائیے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر کہ میرے آقا نے اس سجدے کو بھی بند کر دیا اور میرے آقا نے کہا میری امت کے لیے سجدہ تعظیمی بھی حرام ہے. اب اگر کوئی کسی قبر پر یا کسی بڑے کے سامنے جھکتا ہے اور تعظیمت جھکتا ہو, یہ کہہ رہا ہے کہ میں عبادت کے لیے نہیں جھکا ہوں, میں بس اس کی عظمت میں جھکا ہوں, تو وہ حرام کام کا ارتکاب کر رہا ہے. میرے آقا نے اس امت سے یہ کہا کہ کسی کی تعظیم کرنا ہو تو میں ایک چیز دے کر جا رہا ہوں, اور وہ کون سی چیز ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ آپ اپنے بھائی کی تعظیم کر رہے ہیں, تعظیم کے لیے بس اتنا ہی کافی ہے. اس سے زیادہ تعظیم کے جتنے راستے ہو سکتے تھے میرے آقا نے بند کر دی. کیوں بند کیا آپ سمجھ رہے ہیں؟ میرے آقا یہ چاہ رہے تھے کہ میری امت شرک میں مبتلا نہ ہو,
میری امت شرک میں مبتلا نہ ہو، اس کے لیے میرے آقا نے یہ راستے بند کر لیے. میرے آقا نے اپنی امت کو شرک سے بچانے کے لیے جگہ جگہ پر فرمایا. جب آپ اس دنیا سے تشریف لے جا رہے تھے، کچھ دن پہلے آپ چادر اوڑھ کر سوئے ہوئے تھے، آرام فرما رہے تھے، ازواج مطہرات آپ کے حجرے میں تشریف فرما دی. آپ نے چادر مبارک ہٹائی اور آپ نے یہ جملہ فرمایا: لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا. اللہ تعالیٰ نے پھٹکار بھیجی ہے یہودوں پر اور نصارہ پر. کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنایا، نبیوں کی قبروں پر جا کر سجدہ کیا. آقا نے ہاتھ اٹھایا. معطا امام مالک کی روایت ہے، آقا فرما رہے: اللہم لا تجعل قبری وثنا بعدی. اے اللہ، ایسا نہ ہو کہ میرے اس دنیا سے جانے کے بعد لوگ میری قبر کو بت بنا دے اور پوجا شروع کر دیں. یہ آقا کی دعا کی برکت ہے کہ آقا کی دعا ایسی قبول ہوئی کہ آج تک آقا کی قبر مبارک پر روض اقدس پر ایک سجدہ نہیں ہوا. تعجب ہے لوگوں پر کہ لوگ آقا سے محبت کرتے ہیں لیکن جا کر اسی آقا کی محبت کے نام پر سجدے کر لیتے ہیں، کسی ولی کی قبر پر جا کر سجدے کر لیتے ہیں. ان کو معلوم نہیں کہ میری آقا نے امت کو شرک سے بچانے کے لیے کتنی محنت کی. مرض الوفات میں تڑپ رہے ہیں، آقا بیماری میں ہے، اس بیماری کے عالم میں آقا فرما رہے ہیں: اللہم لا تجعل قبری وثنا بعدی. اندازہ لگائیے کہ آقا کو کتنا فکر ہوگا اور کتنی تڑپ ہوگی امت کے تعلق سے کہ میری امت شرک میں مبتلا نہ ہو. صحابہ کرام جب ایمان میں داخل ہو رہے ہیں تو آقا فرما رہے ہیں قبرستان نہیں جا سکتے، قبرستان جانے کی اجازت نہیں دی. ایک مرتبہ آقا نے جب بہت زمانہ گزر گیا، آقا کو یقین ہو گیا کہ اب میرے صحابہ ایمان میں پکے ہو چکے ہیں، تو اب آقا فرمائے: زوروا القبور فإنها تذکرکم الموت. اے میرے صحابہ، اگر تم قبروں کی زیارت کے لیے جانا چاہو، قبرستان کی زیارت کے لیے جانا چاہو تو جا سکتے ہو. لیکن آقا نے آگے فرمایا: کیوں جاؤ گے؟ معلوم ہے کیوں جاؤ گے؟ صرف جاؤ گے اس لیے کہ موت کی یاد تازہ ہو، قبروں کو دیکھ کر موت کی یاد تازہ ہو. اس کے سوا اور کوئی مقصد نہ ہو قبرستان میں جانے کا. رہ گئی بات قرآن کا پڑھنا، آپ یہاں بیٹھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں قرآن، لیکن بہرحال قبرستان میں گئے ہیں قرآن بھی پڑھ سکتے ہیں، ناجائز کام نہیں ہے. لیکن اصل مقصد موت کی یاد ہے کہ وہاں قبرستان میں پہنچ کر کھڑے ہو جاؤ اور قبروں کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے آپ میں یہ سوچو کہ کل مجھے یہاں آ کر سنا ہے میں نے موت کی کیا تیاری کی. اس لیے ہم قبرستان میں جاتے ہیں. قبرستان میں جانے کا اور کوئی مقصد نہیں ہے. میرے آقا نے، یہ مسلم شریف کی روایت ہے: زوروا القبور فإنها تذکرکم الموت. بہرحال کہہ یہ رہا تھا کہ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی امت کو شرک سے بچانے کے لیے کتنی محنت کی، کتنی محنت کی. صحابہ کرام سے فرما رہے: لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسی ابن مریم انما انا عبد فقولوا عبد اللہ ورسولہ. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ روایت نقل کی ہے. آقا فرماتے ہیں: تم میری تعریف میں اتنے آگے مت بڑھ جانا جس طرح لوگوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو آگے بڑھایا اور عبدیت سے نکال کر خدا کی فہرست میں رکھ دیا. خدا تم مجھے خدا کی فہرست میں مت رکھنا اور تم مجھے اللہ کے برابر مت ٹھہرانا. میں اللہ کا بندہ ہوں، میں اللہ کا رسول ہوں، تم مجھے اللہ کا بندہ اور اللہ کا رسول کہو. یہ حدیث موجود ہے بخاری شریف میں، ترمذی شریف میں یہ روایت موجود ہے. یہ میرے آقا کا فکر تھا. اس لیے ضرورت ہے کہ ہم اپنی اولادوں کو بھی شرک سے بچائیں اور اپنے دوستوں کو بھی شرک سے بچائیں. بہرحال یوسف علیہ السلام کے دل میں یعقوب علیہ السلام نے آگ لگائی، کہے کی آگ لگائی، ایمان کی آگ لگائی، صحبت ملی، ایک نبی کی، ولی کامل کی صحبت ملی. اب یوسف علیہ السلام کیا جملہ نقل کر رہے ہیں: رب قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تأویل الاحادیث فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین. عجیب جملہ ہے. اے میرے اللہ، تو نے مجھے کیا نہیں دیا؟ تو نے مجھے حکومت دی، تو نے مجھے عزت دی، سب کچھ دی، لیکن میرا اللہ میں تیرے دربار میں ایک درخواست کر رہا ہوں. کہیں کی درخواست ہے میرے
میرے بندے فاطر السماوات والارض، اے آسمان و زمین کو پیدا کرنے والے اللہ، ایک درخواست ہے، انت ولی فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی میرا کوئی کام بنانے والا تھا تو تو ہی تھا، آخرت میں بھی تو ہی میرا کام بنائے گا۔ کیا درخواست ہے؟ درخواست اور توفنی مسلمہ، اے اللہ اگر وفات دے تو ایمان اور اسلام پر وفات دینا۔ سوچئے تو صحیح، کیا نہیں دیا ہے اللہ نے، کیا نہیں دیا ہے، لیکن فکر کس بات کا ہے؟ بس فکر اس بات کا ہے کہ اللہ ایمان پر موت دینا، ایمان پر موت دینا۔ اور آگے کہہ رہے وہ الحقنی بالصالحین، اے اللہ نیک لوگوں کے ساتھ مجھے شامل فرمانا، نیک لوگوں میں مجھے شامل فرمانا۔ میرے بھائیوں، علماء نے لکھا ہے کہ جو دنیا میں نیک لوگوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اسلام پر موت بھی عطا فرمائیں گے اور اس کا حشر بھی نیک لوگوں میں فرمائیں گے۔ ضرورت ہے دوستی اگر آپ کی ہے تو نیکوں کے ساتھ ہے یا نہیں ہے؟ دوست ہوتے ہیں، دوستی غلط ہوتی ہے، یاری غلط ہوتی ہے، جس کی وجہ سے دونوں نقصانات ہوتے ہیں کہ حشر کے لیے بھی کوئی تیاری نہیں اور موت کی بارڈر پر بھی ایمان گناہوں کی وجہ سے چھین لیا جاتا ہے۔